محبت کا مضمون ممنوع ہونا چاہیے۔ جناب عالی ڈاکٹر صاحب جنگل نما معاشرے میں جہاں انسانی ہڈیاں اور بوٹیاں تول کے بکنے لگ جائیں، زندگی میں غم سچے اور خوشیاں جھوٹی رہ جائیں، ہجوم میں لوگ اپنا اپنا خدا ڈھونڈیں، دلوں کی سیاہی کو فوٹو شاپ سے چھپا لیا جائے، سچے لفظوں کی قیمت استعمال کی اشیاء کے گراف میں سب سے نیچے آ جائے اور جھوٹ سب سے مہنگا بکنے لگے، خوشیوں اور غمیوں کے تمام جذبے سوداگر ہو جائیں، موت پر افسوس رسمی اور تماشے عظیم الشان لگنے لگ جائیں، ناگہانیوں پر رودالیوں کی تعداد زیادہ اور اصلی غم منانے والے کم پڑ جائیں، تو جناب عالی ایسے حالات میں محبت کا مضمون ممنوع ہونا چاہیے۔ ایک کافی ہے ڈاکٹر صاحب، ایک کافی ہے اور اچھا یہ آگے پیچھے جو بھی آ رہی ہیں۔ 2017 ٹائٹل ہے عنوان نظم کا، یہ 21ویں صدی کا 17واں سال ہے جس میں عاشق دل اور دماغ محبوباؤں کے نہیں ڈاکٹروں کے حوالے کرتے ہیں، جو دل کی دھڑکن سے اور دماغ کے نیورون سیل سے محبت کو نکال باہر پھینکنے کی دوائیاں لکھ لکھ کر دیتے رہتے ہیں۔ کل ہی کی بات نہیں ہوتی، آج دہلیز پر جو خواب ٹوٹا ہے وہ صرف کل ہی تو نہیں دیکھا گیا تھا، وہ تو نہ جانے کب سے نانیوں دادیوں نے الڑ آنکھوں میں جگا رکھا تھا۔ ابھی جو تصویر اچانک دھڑام سے گر گئی ہے، یہ وہاں کل ہی تو نہیں ٹانگی گئی تھی، یہ تو اس آئینے میں سالوں سے تھی جو کنواری لڑکیاں تکیوں کے نیچے اس امید پر رکھ کر سوتی ہیں کہ ان کے ہونے والے دلہا کی شبیہ اس میں ابھرے گی۔ یہ جو تصویر گر کر ٹوٹ گئی ہے، یہ صدیوں کی شبیہ کو بھی توڑ گئی ہے۔ یہ جو دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر ایک بادل کا رنگ سیاہ پڑ گیا ہے، یہ بادل صرف کل ہی تو نہیں آسمان پر آیا تھا، یہ تو کالج کے نیلے آسمان پر نہ جانے کتنے سالوں سے رکا ہوا تھا۔ یہ جو میرے دروازے کے سامنے کھڑی سڑک یکایک کہیں اور مڑ گئی ہے، یہ سانحہ صرف کل ہی تو نہیں ہوا، اس سڑک نے تو نہ جانے کب سے راستہ بدلنے اور غائب ہونے کی ٹھان رکھی تھی۔ یہ جو محبت اور اعتماد کی تحریر دیکھتے ہی دیکھتے کاغذ سے غائب ہو گئی ہے، وہ صرف کل کی ایک لڑائی کی وجہ سے تو نہیں، یہ تو نہ جانے کب سے محبت کی لوک داستانیں لکھنے والے صدیوں سے غیر حقیقی محبتیں صفحات پر اتار کر ناجائز امیدوں کے پل باندھنے کی وجہ سے بنا چکے ہیں۔ خواب، تصویر، تحریر، بادل، سڑک اور محبت، ان کے ٹوٹنے اور بدلنے کی بات کل ہی کی بات نہیں ہوتی، یہ سازشیں نہ جانے کب سے اور کہاں کہاں تیار ہو رہی ہوتی ہیں، نہ جانے کہاں کہاں۔